السلام علیکم ویور، میں اختر کمال۔ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ ابھی پچھلے دنوں جس طریقے سے ابھی کل سے اتنے مبارک مہینے کی آمد ہے جو کہ ہمارا نزول قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ بھیجا، لیکن مجھے افسوس ابھی یہ ہوا کہ جب میں پچھلے ہفتے جب بازار گیا اور کچھ میں نے اپنے ریکوائرڈ پھل وغیرہ کے بارے میں کہا کہ مجھے یہ فروٹ چاہیے، یہ جو کہ سال بھر اویلیبل ہوتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ سر وہ ایکچولی اسٹاک ہوا ہے اور آگے سے ہمیں خود نہیں مل رہا۔ تو میں نے بولا اسٹاک خیریت؟ کہ نہیں سر، وہ پتہ ہے نا آپ کو رمضان اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا دوستوں۔ اگر پورے قرآن کو مجموعی طور سے اگر آپ دیکھیں، اور یہ بہت اچھا مہینہ ہے، ایک ضمناً یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور ضروری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں دوستوں۔ ثواب اپنی جگہ ہے، سمجھ اپنی جگہ ہے، بہت سی راہیں آپ کی جو ہے کھل جائیں گی، ایونیوز آپ کو ملیں گے، اور نیکسٹ ایئر اگر اللہ ہم سب کو زندگی دیتا ہے، اور پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا تھا اگر آپ پھر یہ اس قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ایک نئی ڈائمنشن، ایک نئی چیز آپ کے سامنے جو ہے آئے گی۔ تو دوستوں یہ الکتاب ہے، تمام کتابوں کی ماں ہے، سب کچھ یہیں سے۔ ابھی میری کچھ مینuscript میرے پاس ہے، اور اس میں جو ہے اسی سے ریلیٹڈ جو امتوں کا حال ہے، اور جو جس طریقے سے یہ اسٹاک والی بات تھی، تو جس سے ایک ریلیٹڈ چیز ہے، تو وہ میں بتانا چاہوں گا دوستوں۔ اللہ و باقی من کل فانی، یہ ایک طے شدہ زندگی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا میں تمام چیزوں کو فنا حاصل ہے۔ دوستوں قوم عاد بھی ایک ایسے ہی قوم تھی جو کہ بڑے ہی طاقتور لوگ تھے، اس کا صرف قد ہی 40 ہاتھوں کے برابر تھا، یعنی کہ گزوں میں ان کی جو ہے ہائٹ ہوتی تھی، اور تیز اور تندرست لوگ ایسے کہ چلتے ہوئے جو ایک لگا ہوا درخت ہے اس کو ایک بالکل جس طرح ہم پھول اٹھاتے ہیں اس طریقے سے اٹھاتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی 800 سے 900 سال ہوا کرتی تھیں۔ نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ ہی ان کو کبھی بیمار پڑتے تھے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ ان کی نظر کمزور ہوتی تھی۔ یہ صرف ہمیشہ کے لیے تندرست اور توانا رہتے تھے، اور ان کو صرف اور صرف موت آتی تھی، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ اس قوم کی طرف سے اللہ نے اس قوم کو، جو قوم عاد تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ آپ ان کو ہدایت دیں اور ان کو دعوت دیں کہ اللہ کے غضب سے ڈرایا، اور وہ جب ان کو ڈرایا اور جب ان کو دین کی تعلیم دی، تو انہوں نے کہا کہ اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل پر نعوذ باللہ تیری عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے، تیری عقل خراب کر دی ہے، جا کے اپنی جو ہے اپنا کام کر، اور ہمیں نہ ڈرا، نہ ہی ہمیں روک ٹوک، نہ ہمیں کوئی روک ٹوک کر۔ کیا تیرے کہنے پہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ یہ دوستوں یہ وہی پلی تھی، یہ وہی آبجیکشن تھا، یہ وہی پریٹکس تھا جو کہ عربوں نے، جو کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات دی تھی کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ آپ کہیں گے کہ پہاڑ کے اس پار لشکر ہے، ہم مان لیں گے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو، اپنے پرکھوں کا دین چھوڑ دیں، تو یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ سیم یہی چیز وہیں چلی آ رہی تھی، انہوں نے بھی یہی بات کی، اور اسی چیز کو تھوڑا سا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل خراب ہو گئی تیری، جا کر اپنا کام کر، اور تیرے کہنے پر ہم اپنے جو ہے ہم تیرے اگر کہنے پہ ہم نے عمل کیا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اور انہوں نے شرک و ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور اور بدمست ہو کے بولے۔ قرآن میں کچھ اس طریقے سے ترجمہ ہے کہ اے قوم، اب قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی، اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے پاورفل کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس نے اسے پیدا کیا، یعنی اللہ واحد لا شریک نے، وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے جو ہم سے طاقتور تو لے کے آؤ، ہمیں کس سے تم ڈراتے ہو؟ یہ سارا وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے قید بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے۔ کہتے ہیں کہ ایسا قید تھا کہ تمام غلہ کھا گئے، مال و مویشی کھا گئے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر گئے، بلی چوہے جو بھی جانور ملے وہ کھا گئے، حتیٰ کہ انہوں نے درخت گرا کے اس کے جو اس طرح کا بھی درخت تھا اس کے پتے کھا گئے، لیکن بارش، سانپ بچھو بھوک پھر بھی نہیں مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ ہوگا۔ پھر تنگ آ کر انہوں نے اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ دوستوں بیت اللہ کی ایک تاریخی اہمیت شروع سے ہے، انہوں نے ایک اپنا وقت بھیجا۔ اچھا ان کا دستور یہ تھا کہ جب مصیبت آتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یا بیت اللہ کو پکارتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے وہی جھوٹے خداؤں کی پوجنے لگتے تھے۔
بہرحال بیت اللہ وفد گیا اور ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو کہ بارش کرے. اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا قبول کرنے سے مراد ہے کہ وہ پلی ان کی ایکسیپٹ کر کے کہ بیت اللہ کے گھر کا حوالہ دیا تھا, تو اللہ نے کہا کہ ایک کالا, ایک سفید اور ایک سرخ, یہ 3 بادل ہیں. اللہ نے فرمایا ان میں سے تم کسی ایک کو چوز کر لو, کسی ایک کا انتخاب کر لو. انہوں نے آپس میں پہلے مشورہ کیا اور مشورہ یہ کیا کہ بھئی سرخ میں تو صرف ہوا ہوتی ہے اور سفید خالی بادل ہوتا ہے, کالے میں لازمی پانی ہوتا ہے, کالا مانگو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم واپس پہنچو اور میں جو ہے بادل بھجواتا ہوں, بارش بھجواتا ہوں. وہ خوشی خوشی واپس آئے اور سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے. بادل آیا, وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی, قحط مٹے گا, کھانے کو بھوک جو ہے کھانے کو ملے گا, غلہ اگے گا وغیرہ وغیرہ, یہ سارا یہ ہوگا. انہیں یہ کیا پتہ تھا کہ یہ جو بادل ہے, یہ جو بارش ہے, یہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے کہ جو ہود علیہ السلام کو تم چیلنج کرتے کہ آج جس سے ہم کو ڈرانا ہے ڈرا. اس بادل میں اس قدر تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا ان کے گھر اجاڑ دیے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 60 فٹ کے اور اتنے جو ہے لمبائی اور چوڑائی کے لوگ, ان کو کاغذوں کی طرح ایک بالکل ایک بے جان مٹی کی طرح ایک بالکل ایک ذروں کی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو اٹھا کے پھینک دیا. اب ہوا کیا کرتی تھی, ان کے سر سے ٹکراتی تھی اور اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کے ان کے منہ پہ آ جاتے تھے, اتنی تیز اور ایک اللہ کا عذاب. اور اس طریقے سے بات, بعض لوگ غار میں گھس گئے لیکن ہوا نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا, وہ ہوا پھر بھی غار میں چلی جاتی. میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے, ہوا غار میں بگولی کی طرح داخل ہوتی ہے, انہیں باہر نکال کے پھینک دیتی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَهَلْ تَرَى مِن بَاقِيَةٍ, کیا کوئی بچا ہے, فَهَلْ تَرَى مِن بَاقِيَةٍ, کیا کوئی بچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھا دیا. جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نعمتوں کی نافرمانی کرو گے, اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جس میں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. جو گناہ گار قوم عاد نے کیا وہ آج ہم بھی کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ کی حدود کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ اور اس کی رسول سے نافرمانی نہیں کریں؟ دوستو, پرانے زمانے میں جو بھی امتیں تباہ ہوئیں, کچھ ناپ تول کے اس میں کچھ لوط علیہ السلام والا قصہ, کچھ اس میں ڈفرنٹ جو بھی قومیں آج سمود اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری قومیں دیکھ لیں, ان کی کوئی ایک انڈیویجول ایسی غلطی ہوتی تھی کہ کوئی ناپ تول کم کرتے تھے, کچھ لوگوں کے ساتھ معاملات وہ کرتے تھے, کچھ خالص پوجا کرتے تھے, کچھ بنی اسرائیل کی طرح بکرے کو جو ہے اس کو بچھڑے کو کر کے اور نافرمانی کر لیتے تھے, ڈس اون کر لیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. لیکن کہنے سے پھر زبان میری رکتی ہے کہ ہم تو وہ قوم ہیں, ہم تو وہ امت ہیں کہ ہم تمام برائیوں کا مجموعہ ہیں. دوستوں, غیر ملکی جب ہم ملکوں کے بارے میں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, جرمنی کے بارے میں, انگلینڈ کے بارے میں اور دوسرے ملکوں میں, ایون دو اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے بارے میں, کہ وہاں پر بھی ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں. رمضان کی آمد کیا جاتا ہے کہ رحمت والا برکت والا مہینہ ہے, اور ملکی غیر ملکی اور غیر گاڈ لیس سوسائٹی والے بھی لوگ دوسرے کے نہیں وہ احترام سے وہ کرتے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نچوڑنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ بھی ان سے اس طرح سے لے لیں, جتنا پروفٹ کما سکتے ہیں کما لیں, جس طریقے سے جھوٹ اور 2 نمبری مال اور یہ ساری چیزیں. تو ہم تو اس تمام مجموعوں کا جسے کہنا چاہیے برائیوں کا مجموعہ ہے. اللہ بس ہمارے حال پہ رحم ہی کر سکتا ہے. دوستوں, کل اس مبارک مہینے کی آمد ہے, اور جس طرح سے میں نے انٹرو میں یہ بات قرآن پاک کی آپ کو کہا تھا کہ قرآن پاک احسن القصص سے, اس میں قصے ہیں, اس میں یہ روایات ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے طریقہ کار ہیں. جس وقت آپ ترجمہ پڑھیں گے, اور بہت ہی آسان زبان میں جو ترجمہ ہے کوئی وہ پڑھنے کی کوشش کریں, پھر آپ پہ خود بخود ایوینیوز کھلتے رہیں گے, آپ کو حقیقت حال کا پتہ چلتا رہے گا, عربی زبان کی خوبصورتی کا بھی پتہ چلتا رہے گا, اور آپ پہ تمام جو ہے ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک قرآن پاک کا ایک اعجاز ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف ایک قدم آئے تو وہ 100 قدم آپ کے اوپر آتا ہے. بس ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور ایمان والی زندگی دے, اور ہمیں سب کو راہ راست پہ لے کے آئے, اور اس مبارک مہینے کی ٹرو سینس سے جو ہے, جو رحمتوں برکتوں اور ایک ہمارا جیسے کہنا چاہیے آزمائشوں والا اور ایک خاص نزول قرآن کی رات والا مہینہ ہے, اس کی روح کو, اس کی اصل کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں, خود کوشش یہ کریں کہ خود بھی خوش رہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھی خوش ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.